الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور کل کائنات کا تنہا پالنہار ہے، جو وحدہ لا شریک لہ ہے، مستوی عرش ہے، اپنے احکامات کو نازل فرماتا ہے، ہر ایک اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں۔ اللہ نے آپ کی ذات پر دین اسلام کو مکمل فرما دیا۔ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اور میں تمہارے لیے دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں تمام صحابہ کرام پر، صحابیات پر، کل مومنین اور کل مومنات پر۔ حضرات گرامی، آج جمعہ کا دن ہے اور آج کے دن آپ اپنے گرد و پیش میں دیکھ رہے ہوں گے کہ عید میلاد النبی کے نام سے جشن منایا جا رہا ہے، جھنڈے نکالے جا رہے ہیں، لائٹیں خوب جلائی جا رہی ہیں، گھروں میں پکوان پک رہے ہیں، یہاں تک کہ بعض لوگ نئے کپڑے بھی سلواتے ہیں اس دن کا جشن منانے کے لیے اور اس دن کا ایک تہوار کی شکل دینے کے لیے، اور اس کا نام بھی عید میلاد النبی رکھا گیا۔ اللہ کے نبی کی پیدائش پر جشن منانا یہ رکھا گیا۔ یہ آپ اپنے چاروں طرف آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ عزیزان محترم، ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ رب العزت جو خالق و مالک ہے، ہم سب کا پیدا کرنے والا، آسمان اور زمین کو بنانے والا، اس نے انسانوں کی تخلیق فرمائی، جنوں کی تخلیق فرمائی، کل موجودات کی اس نے تخلیق فرمائی۔ اللہ رب العزت نے ایک واقعہ بیان کیا ہے قرآن پاک میں، اور یہ بیان کیا کہ جب ہم نے انسانوں کو بنانا چاہا تو ہم نے آدم کو ایک اپنے ہاتھوں سے مٹی سے پیدا کیا، مٹی کا ایک پتلا بنایا اور اس کے اندر جان ڈالی اور آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور اس کے بعد آدم ہی سے حوا کو پیدا کیا، اور آدم اور حوا سے دونوں نسل انسانی چلی، اور آدم اور حوا کا جب اللہ نے ذکر کیا تو سورہ بقرہ کے اندر فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ اے آدم اور اے حوا، تم دونوں کے دونوں اب زمین پر اترو
اب زمین پر جاؤ، اب تمہاری نسل چلے گی، اور یاد رکھنا کہ میں اپنی جانب سے ہدایت بھیجوں گا، جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا تو اس کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی ڈر ہوگا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب تمہارے پاس، اے انسانوں اور اے جنوں سنو، جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آ جائے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَا، تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کر لی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو ان کو کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی رنج نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے جنت بنائی ہے، اور جنت بنائی ہی اس لیے ہے کہ ہم انسان کو دنیا میں بھیج رہے ہیں اور ان انسانوں کو آزمائیں گے، اور آزمائش میں، امتحان میں جو کھرا اترے گا اس کے لیے یہ جنت ملے گی۔ چنانچہ فرمایا گیا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ کی ذات بہت بابرکت، اس نے یہ موت اور زندگی جو دنیا میں رکھی ہے وہ اس لیے رکھی ہے تاکہ وہ دیکھے تم میں حسن عمل کون کرتا ہے، اچھا عمل کون کر کے آتا ہے۔ اب ہم اور آپ اس دنیا کے اندر ہیں، ہماری آپ کی زندگی بہت تھوڑی سی ہے اور ہم ایک سفر میں ہیں۔ اس کے بعد جب اللہ وہ دن آئے گا اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت، جب یہ سورج کو ہم لپیٹ دیں گے، ستاروں کو بے نور کر دیں گے، پہاڑ ہوئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے اور اس پوری دنیا کو ختم کر دیا جائے گا، سب یہ نظام کہکشانی ٹوٹ پھوٹ جائے گا اور تم ہمارے سامنے کھڑے ہو گئے آ کر، وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، پھر ہم تنہا ہر ایک کا حساب لیں گے، اپنے سامنے کھڑا کریں گے اور ان سے پوچھیں گے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اس موقع پر اگر ایک رائی کے دانے کے برابر کسی نے نیکی کی ہوگی تو اس کا بدلہ پائے گا، اور رائی کے دانے کے برابر بھی برائی کی ہوگی تو اس کا بدلہ پائے گا۔ یہ انسانوں کی آفرینش، پیدائش یہ اس لیے ہے تاکہ اللہ رب العزت ہمیں آزمائے اور ہمیں دیکھے کہ ہم حسن عمل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، ہم اس زمین پر زندگی کیسے گزار رہے ہیں، یہ دیکھنا ہے اللہ رب العزت، اور یہ ہمارے نامہ اعمال لکھے جا رہے ہیں اور کل قیامت میں ہمارے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور انسان جب اس کو دیکھے گا تو کہہ اٹھے گا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کیسی کتاب ہے یہ، کیسا رجسٹر ہے یہ، اس میں چھوٹی بڑی ہر بات لکھی ہوئی ہے، اپنی زندگی میں ہم نے جو جو کیا سب اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم پر احسان کیا اور کہا کہ تم کو جنت چاہیے، وہ جنت جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، وہ جنت اللہ رب العزت فرماتا ہے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے سجایا ہے، اور جس میں بہترین سامان ہے، آسائش اور زندگی کے سامان ہم نے رکھ دیے ہیں، اور ایسی نعمتیں ہم نے رکھ دی ہیں کہ جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا، نہ کسی کان نے سنا ہوگا، نہ کسی کے دل پر اس کا خیال گزرا ہوگا۔ اعلیٰ درجے کی نعمتیں، بہترین مکانات، ہیرے اور جواہرات کے اور موتیوں کے بنے ہوئے مکانات، اور زمین جس کے مشک کے خوشبو ابلتی ہوئی، اور ایسی خوشبو، اور گھر ایسے جس میں اینٹیں جو لگی ہیں وہ سونے اور چاندی کی لگی ہوئی ہیں، اور دیکھے گا آدمی تو دیکھ کر مبہوت رہ جائے گا، ششدر رہ جائے گا اور حیران ہو جائے گا اور چیخ پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا جزاء بما کنتم تعملون، جاؤ ادخلوها بسلام، جاؤ آسانی کے ساتھ چلے جاؤ، سلامتی کے ساتھ چلے جاؤ، ہاں یہ تمہارے ہی گھر ہے، تمہارے لیے ہم نے بنایا ہے، یہ نعمتیں جو دیکھ رہے ہو یہ ہم نے تمہارے لیے تیار کی ہیں، جاؤ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، جاؤ اس کے اندر تمہارے اوپر کوئی خوف نہیں ہے، تمہارے لیے کوئی رنج نہیں ہے۔ آج تم نے وہ نعمتیں دیکھی ہیں جن نعمتوں کے بارے میں تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، جن نعمتوں کو تم نے کبھی دیکھا بھی نہیں ہوگا،
जिन नेमतों के बारे में तुमने कभी सुना भी नहीं होगा, ये सारी नेमतें आज तुम्हारे लिए हैं। जज़ाअम बिमा कुंतुम तामलून, ये बदला है उसका जो तुम दुनिया में किया करते थे। दुनिया में जो तुमने किया, जो हुस्न अमल किया, वो जो चेक किया गया और वो सही निकला, उसकी बुनियाद पर आज तुमको ये जन्नत दी जा रही है। जाओ और जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओ। अजीजा ने मोहतरम, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि मैं अपने बंदों को सबको जन्नत देना चाहता हूँ, जन्नत में दाखिल करना चाहता हूँ, लेकिन उसकी शर्त यह है कि मैं हिदायत भेजूंगा, मैं हिदायत खुद भेजूंगा। सूरह बकरा में अल्लाह ने फरमाया इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन, तुम्हारे पास मेरी तरफ से जब हिदायत आ जाए, मेरी तरफ से, याद कर लीजिए, इस लफ्ज को याद कर लीजिए, मिन्नी, मेरी तरफ से। वो हिदायत किसी और की तरफ से नहीं होगी, वो किसी के दिमाग का शाखसाना नहीं होगा, किसी के ख्याल और किसी की फिक्र नहीं होगी, किसी की आइडियालॉजी, किसी का आइडिया, किसी का नजरिया, किसी की फिक्र नहीं होगी, बल्कि वो अल्लाह की जानिब से हिदायत होगी। जो उसको इख्तियार करेगा वो कामयाब होगा। फिर अल्लाह ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, नबी को उतारा, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान भेजे गए। अल्लाह ने फरमाया वलक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन, अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान कर दिया कि उनके दरमियान नबी को भेज दिया। फिर अल्लाह ने फरमाया, ये सूरह यूनुस की जो आयत नंबर 57 और 58 हमने पढ़ी आपके सामने, अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहन नास, आए तमाम के तमाम लोगों सुनो, सारे के सारे लोगों सुनो, कद जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास याद दहानी आ चुकी, ये मौइज़त, नसीहत तुम्हारे पास आ चुकी, मैंने भेज दिया। शिफा व शिफाउन लिमा फिस सुदूर, दिलों के अंदर जो भी बीमारियां हैं उन सब का इलाज है। कुफ्र की, शिर्क की, निफाक की, रिया की, हसद की, बुग़्ज़ की, अदावत की, दुश्मनी की, फरेबकारी की, रियाकारी की, अय्यारी की, मक्कारी की, जिस तरह की बीमारियां हैं उन सब का इलाज ये किताब में मैंने रख दिया है। वहुदन व रहमतुन लिल मोमिनीन, और ये हिदायत है, ये हिदायत नामा है जो हमने तुम्हारे लिए उतार दिया। व रहमतुन, और ये रहमत है मोमिनीन के लिए। ये हमने शरीयत उतार दी, हमने नबी को भेज दिया, हमने किताब उतार दी, हमने अहकामात उतार दिए। इन अहकामात पर जो अमल करेगा वो अल्लाह की जन्नतों में दाखिल हो जाएगा। अल्लाह ने फरमाया कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही, आए नबी आप कहिए अल्लाह के फजल से और उसकी रहमत से ये सारी चीजें हैं, ये अल्लाह का एहसान है जो उसने शरीयत उतारी। फबिज़ालिका फलयफ़रहू, इस बात पर तो तुम खुश हो जाओ, इस बात पर तुम खुश हो जाओ। हुआ खैरुम मिम्मा यजमाऊन, ये ज्यादा बेहतर है उससे जो तुम लोग जमा करके रख रहे हो। ये सूरह यूनुस की आयत नंबर 57 और 58। आपने 57 आयत भी पढ़ ली। आम तौर से जो लोग हैं वो आयत नंबर 58 पढ़ते हैं, 57 नहीं पढ़ते और कहते हैं कि देखिए हम मिलाद मनाते हैं, अल्लाह के रसूल का मिलाद मनाते हैं और कुरान में लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है फलयफ़रहू, कि खुशी मनाओ, खुशियां मनाना चाहिए। अजीजा ने मोहतरम, सबसे पहले तो हम आपको रोकते हैं, बहुत अच्छी तरह से समझिए, खुशी मनाना ये आयत अल्लाह ने शरीयत के उतारने पर फरमाई कि ऐ मुसलमानों खुश हो जाओ। खुश हो जाना और खुशी मनाना दोनों में फर्क है। अल्लाह ताला फरमाता है लोगों खुश हो जाओ, तुम्हारी आंखें ठंडी हो जाएं, तुम्हारे कलेजे ठंडे हो जाएं कि हमने शरीयत उतार दी जिस पर अमल करके तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे। ये क्या है? ये खुश होना है। हम कैसे खुश होते हैं? जब बंदा खुश होता है तो अल्लाह का शुक्र अदा करता है, अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, अल्लाह के आगे झुक जाता है, अल्लाह के लिए कहता है परवरदिगार
हमारे नबी फरमाते थे सुबह और शाम 3 मरतबा पढ़ते थे। कैसे? रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्या। मैं राजी हो गया अल्लाह के रब होने पर, इस्लाम के दीन होने पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने पर मैं राजी हो गया, खुश हूं। ये आयत अल्लाह के प्यारे रसूल पर नाजिल हुई। सहाबे कराम आपसे लेने वाले, सहाबे कराम एक एक बात आपसे पूछने वाले, जरा जरा सी बात आपसे सवाल करने वाले, अल्लाह के नबी इसका क्या मतलब है, अल्लाह के नबी इसका क्या मतलब है, एक एक बात पूछने वाले। अब देखिए कुरान पाक मुकम्मल हो गया, शरीयत मुकम्मल हो गई, दीन मुकम्मल हो गया। ये जो सहाबे कराम हैं ये मौजूद हैं, इनके आसपास ईसाई बस रहे हैं, नसारा बस रहे हैं, यहूदी भी रहते हैं। मदीने में यहूदी भी हैं, नसारा भी हैं, आसपास के इलाकों में यहूदी भी हैं, नसारा भी हैं। यहूदी खुशियां मनाते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम की यौम पैदाइश मनाते हैं, मरियम की यौम पैदाइश मनाते हैं और उसके साथ अपने बड़े बड़े बुजुर्गों का यौम पैदाइश मनाते हैं, फिर अपना भी यौम पैदाइश मनाते हैं। उधर यहूदी हजरत मूसा के निकलने पर, फिरौन के नजात पर खुशियां मनाते हैं, वो अपना त्योहार मनाते हैं। सहाबे कराम मौजूद हैं, ये आयत नाजिल हो रही है और सहाबे कराम के सामने अल्लाह के रसूल हुक्म दे रहे हैं, तुम्हें नमाज पढ़नी है, तुम्हें रोजा रखना है, तुम्हें ज़कात देनी है, तुम्हें हज करना है, तुम्हें कुर्बानी करनी है, तुम्हें अल्लाह का जिक्र करना है, तुम्हें इस तरह अल्लाह को पुकारना है, तुम्हें इस तरह से दुआएं पढ़नी है। जिंदगी का करीना बताया, जिंदगी का सलीका बताया, जिंदगी का तरीका बताया, हिदायत का रास्ता दिखाया, नजात का रास्ता दिखाया, जन्नत का रास्ता दिखाया। मगर हमारे नबी ने कभी नहीं बताया कि जैसे ईसाई खुशी मना रहे हैं तुम भी मेरी पैदाइश पर खुशी मनाओ। अल्लाह के नबी का इंतकाल हो गया, हजरत अबू बकर का दौर आया, सारे खुलफा मौजूद, सारे सहाबे कराम मौजूद हैं। हजरत अबू बकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करने वाले, सहाबे कराम अल्लाह के रसूल से बेपनाह मोहब्बत करने वाले। बात सहाबे कराम के बारे में आता है, अल्लाह के नबी फज्र की नमाज पढ़ाने के लिए निकले तो क्या देखते हैं, सहाबा की एक जमात बैठी है, घर के दरवाजे पर बैठे हुए हैं। अल्लाह के रसूल बाहर आए, फरमाने लगे माज़ा बिकुम, क्या हुआ, कोई बात हो गई क्या? उन्होंने कहा नहीं अल्लाह के रसूल, हम अपने घर में थे, अचानक हमें दिल में एक शौक बेदार हुआ कि अल्लाह के नबी का दीदार कर लें। जब हम यहाँ पर आए तो आप घर के अंदर जा चुके थे, अब हमारी इतनी मजाल न थी कि हम दरवाजा खटखटाते और आपको बाहर बुलाते, हम यहीं बैठ गए। अब ये सुबह का वक्त हुआ है, आपके चेहरे को देख लिया, आज दिल के अंदर खुशी हो गई, हमारे वो आंखें अल्लाह ने हमें अता की जो अपने रसूल का दीदार कर सके। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दुआएं दी। सहाबे कराम अल्लाह के रसूल से बेपनाह मोहब्बत करने वाले, हजरत मुगीरा इब्ने शोबा एक सहाबी हैं, फरमाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं। ये दूसरा वाकया है, फजर के में जब दाखिल हुए तो क्या देखते हैं, एक शख्स है नंगी तलवार लिए हुए, सतून से टेक लगाए खड़ा हुआ है। अल्लाह के नबी आगे बढ़े और आगे बढ़े, देखते हैं कि वो हजरत मुगीरा इब्ने शोबा है। आपने कहा मुगीरा यहां क्यों खड़े हो, क्या हो गया, इस जगह पर क्यों खड़े हो, क्या बात हो गई? कहने लगे अल्लाह के रसूल, मैंने आपके साथ इशा की नमाज पढ़ी, इशा की नमाज पढ़ने के बाद जब मैं चला अपने घर की तरफ तो मैंने कुछ लोगों को बातें करते हुए सुना कि आज की रात हम लोग जाएंगे और अल्लाह के रसूल पर एक साथ हमला करेंगे और उन्हें शहीद कर देंगे ताकि हम इनको खत्म कर दें। मुगीरा इब्ने शोबा कहते हैं कि बस वहीं से मैं वापस आ गया और पलट कर तब तक मैं यहां पर उस वक्त से अभी तक खड़ा हूं, बिल्कुल चाको चौबंद कि अगर कोई आता है तो मैं उसका मुकाबला करूं, अल्लाह के रसूल पर आंच ना आने दूं, अपने आप को कुर्बान करूं। ये सहाबा हैं,
لیکن صحابہ جانتے ہیں کہ دین اپنی مرضی کا نام نہیں ہے، دین تو اللہ کے رسول کی اطاعت کا نام ہے، دین تو اللہ کے رسول کے حکم کے سامنے سر جھکا دینے کا نام ہے۔ جو اللہ کے نبی نے فرما دیا، جس طرح سے کہہ دیا، جیسے کہہ دیا، بس اسی طرح سے عمل کرنے کا نام ہے۔ اپنی مرضی کی کوئی بات نہیں۔ حضرت ابو بکر کا دور آتا ہے، انہوں نے کبھی اللہ کے نبی کی پیدائش پر جشن نہیں منایا، میلاد نہیں منائی، میلاد النبی نہیں منائی، 12 وفات کا تہوار نہیں منایا، نہ اس دن مٹھائیاں بانٹی گئیں، نہ اس دن پرچم نکالے گئے، نہ اس دن گھروں میں اچھا کھانا بنایا گیا، نہ سبیلیں لگائی گئیں، نہ نئے کپڑے پہنائے گئے، کچھ نہیں، کوئی جھنڈیاں نہیں، کوئی جلوس نہیں، کچھ نہیں۔ حضرت عمر فاروق کا دور آیا، حضرت عثمان غنی کا دور آیا، حضرت علی مرتضیٰ کا دور آیا، حضرت حسن کی خلافت 6 مہینہ رہی، حضرت امیر معاویہ کی خلافت رہی، اور اس کے بعد خلفاء رہے، یہاں تک کہ حضرت امام ابو حنیفہ کا بھی دور آیا ہے، امام مالک کا بھی دور آیا ہے، امام شافعی اور احمد بن حنبل کا بھی دور آیا ہے، امام بخاری اور امام مسلم اور ترمذی اور نسائی اور ابو داؤد اور ابن ماجہ اور تمام جملہ محدثین اکابرین کا دور آیا ہے، مفسرین کا دور آیا ہے۔ اپنے اپنے زمانے میں یہ سب کے سب دین کے لیے بیدار رہے، آنکھیں اپنی کھلی رکھنے والے رہے، بدعات کا خلا خما کرنے والے رہے، سچائیوں کو بتانے والے رہے، قال اللہ وقال الرسول کی صداؤں کو بلند کرنے والے رہے۔ کبھی انہوں نے عید میلاد النبی نہیں منایا، کبھی نہیں منایا۔ ایک بادشاہ گزرا ہے فاطمیین کا، سلطان مظفر الدین، اس نے رنگ رلیاں منا، انتہائی عیاش اور فاسق بادشاہ تھا، اس نے پہلی مرتبہ یہ کام شروع کیا، یہ بدعت ایجاد کی کہ عید میلاد النبی منایا جائے، نبی کی پیدائش کا جشن منایا جائے۔ یہ اس نے ایجاد کیا، اور اس کے ایجاد کرنے کے بعد سے شیطان نے اس کو لوگوں میں پھیلانا شروع کیا کہ دیکھو کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ترکتکم علی محجۃ بیضاء لا یزیغ عنہا الا ہالک۔ دیکھو دیکھو لوگوں دیکھو، میں نے تم کو روشن راستے پر چھوڑا ہے، ہائی وے جسے کہتے ہیں اسے شاہراہ کہتے ہیں، اور محجہ کہتے ہیں اس راستے کو جو چوڑا راستہ ہوتا ہے، جس پر بڑے بڑے قافلے گزرتے ہیں، بڑے بڑے لشکر گزرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ترکتکم، میں نے تم کو چھوڑا ہے روشن شاہراہ پر، روشن ہائی وے پر، لیلھا کنہارھا، راتیں بھی چمکدار ہیں، دن بھی چمکدار ہے، یہاں اندھیرا نہیں ہے، یہاں اجالا ہی اجالا ہے، روشنی ہی روشنی ہے۔ فرمایا لا یزیغ عنہا الا ہالک، اس راستے سے وہی ہٹے گا جو ہلاکت میں پڑنے والا ہوگا، جس کی قسمت پھوٹی ہوگی، جس کا مقدر ساتھ نہیں دے گا، جہنم میں جانا جس نے طے کر رکھا ہوگا، وہ اس راستے سے ہٹ جائے گا، وہ صحابہ کے طریقے سے ہٹ جائے گا۔ اور عزیزوں، اس راستے سے ہٹے بھی نئے طریقے ایجاد کیے، اور دلیل قرآن پاک سے پیش کر رہے ہیں کہ قرآن نے کہا ہے فَلْيَفْرَحُوا، خوش ہو جاؤ، تو ہم خوشی منا رہے ہیں۔ عزیزوں خوش ہو، کون مسلمان خوش نہیں ہے؟ ایک مسلمان جب لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اس کا دل خوش ہو جاتا ہے، جب اذان کی صدا سنتا ہے اس کا دل خوش ہو جاتا ہے، جب اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو رکھ کر وہ سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے تو اس کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ خوش طرح سے ہو جیسے صحابہ کرام ہوتے ہیں، اللہ کے نبی کی سنت کو پکڑنے والے، اللہ کے نبی کے طریقے کو اختیار کرنے والے، یہ ہیں صحیح طریقہ اختیار کرنے والے۔ اور جو اپنے دل کی سننے والے ہیں، جو اپنے دل کی بات مانتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ بس ہم کو تو خوشی منانی چاہیے، ان کو جان لینا چاہیے کہ اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے موت اور زندگی اس لیے بنائی ہے تاکہ ہم دیکھیں حسن عمل کون کرتا ہے،
اچھا عمل کون کرتا ہے؟ اور اچھا عمل کسے کہتے ہیں؟ جو ہمارے نبی نے بتایا ہے وہ حسن عمل کہلاتا ہے۔ ہمارے نبی نے جس طریقے سے بتا دیا بس وہی طریقہ درست ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، عبداللہ ابن مسعود ایک صحابی ہیں، مروان ایک بادشاہ ہے، مروان کھڑا ہوتا ہے منبر پر، عید کا دن ہے، کھڑا ہوا اور اس نے اپنا خطبہ دیا، خطبہ دینے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ ایسے اٹھائے اور دعا کرنے لگا، اے اللہ یوں کر دے، اے اللہ رحم فرما، اے اللہ کرم فرما، ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرنے لگا۔ عبداللہ ابن مسعود پہلے سے کھڑے ہو گئے، کہنے لگا قبح اللہ ہاتین الیدین، اللہ ان دونوں ہاتھوں پر لعنت کرے۔ میں اللہ کے رسول کے ساتھ بارہا، ہزاروں بار، سینکڑوں بار میں نے ان کے ساتھ میں رہا ہوں، جمعے کے خطبے رہا ہوں، عید کے خطبے میں رہا ہوں، کبھی آپ نے منبر پر ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں فرمائی۔ دیکھا ہاتھ نیچے ہیں، آپ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، ہاتھ اٹھ گئے ایسے، دیکھنے والے کہیں کیا برائی ہے، اللہ ہی سے تو مانگ رہے ہیں، غیر اللہ سے تو نہیں مانگ رہے ہیں، نہیں ہے برائی۔ اللہ کے نبی نے خطبے میں ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کی، صحابی رسول غضبناک ہو گئے، اتنا بھی برداشت نہ ہوا کہ نہیں کیسے، یہ کیسے کر دیا تم نے، دین کا وہ طریقہ جو ہمارے نبی نے ہم کو دیا ہے تم اس سے ہٹ کیسے گئے، اس طریقے سے ذرا سا کیوں الگ ہو گئے؟ بالکل نہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ صحابہ کرام نے بدعتوں سے اتنا بھاگتے تھے، اتنا بچتے تھے کہ جیسے آدمی مہلک بیماریوں سے بھاگتا ہے، جیسے شیر، بچھو، سانپ سے آدمی بھاگتا ہے، صحابہ کرام اس طریقے سے دین کے اندر نئی باتوں سے بھاگتے تھے، بچتے تھے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس اور کہتے ہیں چلیے ذرا خبر لیجئے، دیکھیے کوفے کی یہ جامع مسجد میں کیا ہو رہا ہے۔ وہاں پہنچتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ ایک آدمی ہے، لمبی داڑھی ہے، پگڑی باندھے ہوا ہے اور بیٹھا ہوا ہے، اس کے ارد گرد لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، گول گول دائرہ لگائے ہوئے۔ وہ کہتا ہے سبحان اللہ، تو سارے لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ، پھر وہ کہتا ہے الحمدللہ، پھر سارے لوگ کہتے ہیں الحمدللہ، پھر وہ کہتا ہے اللہ اکبر، تو سارے لوگ کہتے ہیں اللہ اکبر۔ حضرت ابو ایوب انصاری اس کے سر پہ پہنچ گئے اور انتہائی غصے میں، جب آدمی زیادہ غصے میں ہوتا ہے تو کچھ بول نہیں پاتا ہے، اس کا چہرہ بتاتا ہے کہ کس قدر غصے میں ہے۔ اس نے جیسے ہی صحابی رسول کو دیکھا وہ ڈر گیا، کہنے لگا اے صحابی رسول آپ خفا نہ ہو، آپ غصہ نہ کریں، واللہ ما اردنا به الا خیرا، اللہ کی قسم ہم تو نیک کام کر رہے ہیں، ہماری نیت بہت اچھی ہے، ہم تو اچھا کام کرنا چاہتے ہیں۔ صحابی رسول نے جو جملہ کہا ہے میرے عزیزو یاد رکھیے، کیا جملہ ہے، کیا سینٹنس ہے وہ۔ انہوں نے کہا لو کان فیہ خیر لابتدر الیہ النبی واصحابہ، اگر اس کے اندر کوئی خیر ہوتا تو اللہ کے نبی نے، ان کے صحابہ نے پہلے کیا ہوگا۔ بس یہ جملہ یاد کریں، اسلام کی شاہراہ پر آپ باقی رہیں گے، وہ نجات کے طریقے پر، وہ راستہ جو جنت جاتا ہے اس راستے پر آپ باقی رہیں گے اگر اس کو آپ یاد رکھیں۔ اگر اس میں کوئی خیر ہوتا تو اللہ کے نبی نے، ان کے صحابہ نے پہلے کیا ہوتا۔ یہ جشن منانا اس طرح کی نامعلوم کتنی بدعات ہیں، ہر بدعتوں کے لیے یہ قاعدہ یاد کر لیجئے اور یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو آپ نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، لوگ پیاس سے تڑپ رہے ہوں گے، پریشان ہوں گے، پسینے میں ڈوبے ہوں گے، اللہ مجھے ایک نہر عطا فرمائے گا جس کا نام نہر کوثر ہے،
اس میں اتنے پیالے ہیں جیسے آسمان کے ستارے، اس طریقے سے پیالے ہیں، میں سب کو پانی پلاؤں گا، اور جو اس کا ایک بار پانی پی لے گا وہ دوبارہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ اور میں پانی پلا رہا ہوں گا کہ اچانک میں دیکھوں گا کچھ لوگ آنا چاہتے ہیں اور فرشتے ان کو دور کر رہے ہیں، میں کہوں گا کہ اے فرشتوں آنے دو، ان کو آنے دو، میں ان کو پانی پلاؤں گا، آنے دو۔ فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے نبی آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے دین دینے کے بعد، شریعت دینے کے بعد جب آپ اس دنیا سے چلے گئے تو ان لوگوں نے کون کون سی بدعتیں ایجاد کر لی، کتنی بدعتیں انہوں نے ایجاد کر لی، اللہ کے نبی آپ نہیں جانتے ہیں، ان کے نامہ اعمال میں لکھا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب میں یہ سنوں گا تو میں کہوں گا سحقن سحقن لما غیروا بعدی، دور لے جاؤ، دور لے جاؤ، میری نگاہوں سے ہٹاؤ، ان کو دور لے جاؤ، انہوں نے میرے دین کو بدل دیا۔ جب بھی کوئی آپ بدعت دیکھیں، اللہ کے نبی کا یہ غصہ دیکھیں، اللہ کے نبی کا یہ غضبناک چہرہ دیکھیں، ان کے الفاظ دیکھیں، وہ اس مسلمان کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے، کہتے ہیں لے جاؤ میری نگاہوں کے سامنے سے، میں اسے دیکھنا بھی نہیں چاہتا ہوں جس نے میرے لائے ہوئے دین کو بدل دیا۔ وہ دین جو اللہ نے آسمانوں سے اتارا، 7 آسمانوں سے جو دین اترا اور اللہ کے نبی پر نازل ہوا اور اللہ نے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا، اس دین پر عمل کرنے کے بجائے لوگ اپنی خواہشات پر عمل کریں، لوگ اپنے دل پر عمل کریں، لوگ دوسروں کے بنائے ہوئے طریقوں پر عمل کریں، لوگ کہیں کہ اس میں کیا برائی ہے، یہ بھی تو اچھی چیز ہے، یہ بھی تو اچھی چیز ہے، بدعت حسنہ ہے، یہ اچھی بدعت ہے۔ یا اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی تمہیں جہنم میں لے کر جائے گی۔ اللہ تمہیں جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے اور تم اپنے آپ کو جہنم میں گرانا چاہتے ہو۔ اللہ کی جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو تو اللہ کے نبی کی پیروی کرو، ان کے لائے ہوئے دین پر عمل کرو، ان کے طریقے سے بالکل نہیں ہٹو، اور نبی کے طریقے کے خلاف جو طریقہ بتائے اس طریقے کو لات مار دو، اس کو ٹھکرا دو۔ کوئی نظریہ ہو، کوئی فکر ہو، کوئی خیال ہو، کوئی بھی دین کی بات ہو جو آدمی اپنا نام لے کر پیش کر رہا ہو اور وہ دین کا حصہ نہ ہو، اسے پھینک دیا جائے گا۔ یہ امام شعبی کے الفاظ ہیں، انہوں نے کہا القوہ فی الحش، جو بدعت تم کو نظر آئے اسے پاخانے کے ڈھیر میں ڈال دو۔ یہ غصہ ہے ان لوگوں کا جو منہج سلف ہے، جو اللہ کے رسول کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنے اتارے ہوئے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اور شیطان تو یہ چاہتا ہے، اے میرے پروردگار شیطان یہ چاہتا ہے ہمیں تیرے نبی کے طریقے سے ہٹا دے اور ہمیں اپنے راستے پر ڈال دے۔ اے اللہ تو شیطان سے ہماری حفاظت فرما، ابلیس لعین، ابلیس رجیم سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما، اور ہمیں اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چلنے والا بنا، ان کے طریقے پر چلنے والا بنا، ان کی سنتوں کو پکڑنے والا بنا، کفر سے، شرک سے، بدعات سے، جاہلی رسم و رواج سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ تو بھی ہم سب کو معاف کرنے والا ہے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ہم پر کرم فرما دے، ہم جب تک زندہ رہیں دین اسلام پر زندہ رہیں، اسی سے چمتے رہیں، اسی کو داغ و تلے مضبوطی سے پکڑے رہیں، اور اے اللہ جب ہماری موت آئے تو ایمان پر موت آئے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔